ناشکری کا یہ حال ہمارا ہم کو غریبوں اور مسکینوں سے غافل کر دیا ہے. ہم غافل ہو چکے ہیں. ہم کو صرف مقابلہ کرنا ہے اپنے بھائیوں سے. اس کے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس بھی یہ ہو جائے، اس کے پاس گاڑی تو ہمارے پاس بھی گاڑی ہو جائے، اس کے پاس بنگلہ تو ہمارے پاس بھی بنگلہ ہو جائے، اس کے پاس زمین تو ہمارے پاس بھی زمین ہو جائے. صرف مقابلہ کرنا ہے. اور یہ مقابلے اس مقابلے کی وجہ سے ہم اپنے غریب بھائیوں کی، مسکین بھائیوں کی خبر تک نہیں لے پاتے ہیں کہ کس حال میں وہ ہیں. اور یہ بے توجہی ہمیں جنت میں جانے سے روک دے گی. اتنا روک دے گی کہ ہم پھنس سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی بھائیوں کی خبر ہی نہیں لی کبھی یار، کس حال میں وہ جی رہے ہیں، کس مشکل سے گزر رہے ہیں، کیسی اس طرح بھی کیفیت کے ساتھ وہ زندگی کو گزار رہے ہیں، کبھی خبر تک نہیں لیتے. کیوں؟ ہم کو مقابلے سے فرصت نہیں ہے. اس کے پاس وہ ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھیے کہ جو تم کو مل گیا ہے نا، تو تم کھا رہے ہو، یہ بھی تمہاری کمزوروں کی وجہ سے ملا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، جو تم کو رزق دیا جاتا ہے، وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. یہ کمزور اتنی بڑی شان کے مالک ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ان کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے، یہاں تک کہ فتح بھی جو دی جاتی ہے وہ کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے. میرا آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے جنت میں جھانکا تو میں نے وہاں کے باشندے اکثر فقراء کو پائے. اکثر فقراء کو میں نے جنت میں پایا ہے، آقا فرماتے ہیں. اور یہ سلسلہ کہاں سے جڑتا ہے؟ اسلام کیا امیروں کے ہاتھوں سے پروان چڑھا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایسا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا جن پر چادر نہیں تھی، صرف کمبل تھا یا تو تہبند تھا. اس کی لمبائی چوڑائی کا حال یہ تھا کہ کسی کا آدھی پنڈلی تک، کسی کے ٹخنوں کے نیچے تک تھا. اور قمیص تو کسی کے پاس تھی ہی نہیں، قمیص کسی کے پاس نہیں تھی. وہ کمبل کو آپ گردنوں سے باندھے ہوئے رہتے تھے اور اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے کہیں سطر نہ کھل جائے. مطلب اس کی لمبائی چوڑائی کا حال یہ تھا کہ رکوع اور سجدہ جب کرتے تھے نا تو اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے کہ کہیں ہمارا سطر نہ کھل جائے. اور ان لوگوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. مدینہ والوں کے صدقہ اور خیرات ان کے پاس جاتے تھے، انہیں سے ان کا گزارا ہوتا تھا. یا تو جہاد کرتے یا تو علم سیکھتے تھے. تو رکوع اور سجدہ کرتے وقت اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑ لیتے تھے، اس کمبل یا قمیص کو، تہبند کو، کہ کہیں سطر نہ کھل جائے. ان پاک ہستیوں کے ہاتھوں سے اسلام ہم تک آیا ہے. آج ہم ناشکرے بن گئے، مقابلہ کر رہے ہیں ان کا. دھیان میں رہیے، ہوش میں رہیے، اسلام والے بن جائیے، مسلمان بن جائیے، پاکیزہ بن جائیے، ورنہ پھر اللہ جب پکڑے گا نا تو کہیں کے نہیں رہیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.